السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ لائق صد احترام فضیلت الشیخ شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ اور دور دراز سے آئے ہوئے اعوان جماعت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، دین کی راہ میں صحابہ کرام کی قربانیاں، دین کی راہ میں صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ اگر صحابہ کرام کی قربانیوں کو الگ کر دیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا شمار اسلام جاننے والوں میں سے نہیں ہو پائے گا۔ قرآن کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں، سب ہم سے اوجھل ہو جائیں گے۔ جنہوں نے دین کی خاطر مکہ میں ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، پریشانیوں کو برداشت کیا، مدینہ آئے ہجرت کر کے، مدینہ میں جو انصاری صحابہ ہیں دونوں نے مل کر کے قرآن و حدیث کے علم کو بلند کیا، اور ہندوستان کا بھی سفر جو ہوا صحابہ کرام کا، تو وجہ کیا ہے؟ دین عام کرنا، دین کو پھیلانا۔ اصول آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کے اصول کیا ہیں؟ آدمی آزمایا کیوں جاتا ہے، پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو جس قدر مضبوط رہے گا اسی قدر وہ آزمایا جائے گا۔ دینی اعتبار سے، دینی نقطہ نظر سے جس قدر آدمی دین پر قائم رہے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرے گا اور تبلیغ کرنے کی کوشش کرے گا، اس معاملے میں جتنا وہ مضبوط رہے گا اس کی زندگی میں اتنے ہی آزمائشیں آئیں۔ اس چیز کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ عن مصعب بن سعد عن ابيه قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئة۔ رواه الترمذی في ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ مصیبت کس کی زندگی میں آتی ہے، سب سے زیادہ پریشانی کس کی زندگی میں آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانیوں سے دوچار انبیاء کو ہونا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں،
حکم ربانی کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی انبیاء کرام کی زندگی میں آئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، سیرت رسول کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکہ میں جہاں پر 40 سال تک مکہ والوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، دین سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، آپ ساحر ہیں، آپ کاذب ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کا کپڑا پھٹ جاتا ہے، آپ کے سر پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ سجدے سے سر کو اٹھا نہیں پاتے ہیں، آپ مکہ سے مایوس ہو کر کے طائف چلے جاتے ہیں اور دین کی خاطر وہاں بھی جاتے ہیں، جہاں جب جاتے ہیں طائف والے اس قدر آپ کو مارتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ الانبیاء سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کی زندگی میں آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو جس قدر دین کے معاملے میں مضبوط ہوگا، دین کے معاملے میں جو جس قدر آگے بڑھے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، دین کی بنیاد پر آدمی کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ کتنے سے لوگ ہیں جو ہمارے مقتدی میں سے کہتے ہیں جب میں توحید میں نہیں تھا تو آسانی میں تھا، میری تجارت بھی صحیح چل رہی تھی، محلے والے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھے، بدن وغیرہ کے اندر درد وغیرہ نہیں تھا، جیسے میں نے توحید کو اپنا لیا رزق میں تنگی کا شکار ہو چکا ہوں، رزق میں تنگی کا شکار ہو چکا ہوں، بیماری کا شکار ہو چکا ہوں، محلے کی نظر میں کانٹا بن کر کے چبھنے لگا ہوں۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، دین کی بنیاد پر آدمی کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش تاکہ درجہ اس کا بلند ہوتا رہے، پتہ چلے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا حقیقی معنوں میں توحید والا ہے، یہ ملی جلی سرکار والا ہے، اللہ والا ہے کہ محلہ والا ہے، ہم توحید والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، آزمائش کیوں؟ یہ اللہ والا ہے کہ محلہ والا ہے۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، دین کی بنیاد پر آدمی کو آزمایا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً أُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، آدمی دین کے معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہے تو اسی بنیاد پر انہیں آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش کا فائدہ حدیث بتاتی ہے، اور یہ فائدہ ہر مومن چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے کہ یہ فائدہ مجھے ہو۔ وہ کیا ہے؟ فَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، ایک مومن کی زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، برداشت کرتے رہتا ہے، صبر کرتے رہتا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے نا، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ ثواب دینے والا ہے۔ وقت ایسا آتا ہے یمشی علی الارض ما علیہ خطیہ، وہ صابر اور مصیبت کو برداشت کرنے والا مومن زمین پر چلتا ہے اور اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایک بھی خطا نہیں ہوتی۔ تو اصول آزمائش دین میں جو جس قدر مضبوط رہے گا، پریشانیاں بھی اسی قدر اس کی زندگی میں آئیں گی۔ گھبرانا نہیں چاہیے، لڑکھڑانا نہیں چاہیے، پیچھے مڑ کر کے دیکھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا قربانیاں دی، ہر اعتبار سے قربانیاں دی، جانی قربانی، مالی قربانی، وطن کو چھوڑنے کی قربانی، ماں باپ تک کو چھوڑ دینے کی قربانی، ہر طرح کی قربانیاں، جو بھی قربانیاں ہو سکتی تھی حکم رسول کی اطاعت میں تمام طرح کی قربانیاں تھیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ قربانیاں ہی قربانیاں۔ معیشت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی دیکھ لیجیے معاملہ کیا تھا دین کے معاملے میں، حدیث سے سمجھتے ہیں۔ ان عروہ ان عائشہ قالت یا ابن اختی انا كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار۔
قال مكان يعيشكم يا خالة؟ قال على سودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم مناع وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا. رواه البخاري في كتاب الرقاق. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عروہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا کہ ابن اختی، اے میرے بھانجے، اے میرے بھانجے، اپنے گھر کا حال میں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا معاملہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا معاملہ، معاش کے معاملے میں، مال کے معاملے میں کیا تھا، توحید کو اپنانے کے معاملے میں کیا تھا، ایمان پر ثبات کے معاملے میں کیا تھا. اِنَّا كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ. اے بھانجے، دو مہینہ گزر جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی معاشی حالت بتائی جا رہی ہے کہ میرے بھانجے دو مہینے گزر جاتے تھے. وَمَا أُوْقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَارٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی قربانی، مالی قربانی. دو مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. حدیث کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل جائے، بے وقت گھر سے نکل جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل جھک کر کے چلا کرتے تھے تاکہ بھوک کی شدت کا احساس کرو. کہ خالہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا الاسودان التمر والماء، کہا کہ کھجور اور پانی کے سہارے دو مہینہ گزار لیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہاں، پڑوسی کبھی کبھار دودھ لا کر کے دے دیا کرتے تھے، وہی دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے تھے. مالی قربانی، دین کے معاملے میں مال کی قربانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کا معاملہ کیا تھا دین کے معاملے میں، مال کی قربانی کے تعلق سے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ ب20 صاعا من طعام اخذہ لأہلہ. رواہ الترمذی فی ابواب البیوع. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ کہتے ہیں کہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جاتی ہے، وفات کے دن کا معاملہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ ب20 صَاعًا مِّن طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیرہ ایک یہودی کی یہاں گروی رکھا تھا، اناج گروی رکھ کر کے اناج لیا تھا اپنے فیملی کا گھر چلانے کے. ایک صحابی اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، ذرا اس دکھڑا کو بھی سمجھ لیتے ہیں. وعن خالد بن عمیر قال سمعت عتبة بن غزوان يقول لقد رأيتني سابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق الحبل حتى طرحت أشداقنا. رواه مسلم في كتاب السنة. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت خالد بن عمیر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں 7واں تھا. معاملہ کیا تھا مکہ میں؟ معیشت کیا تھی؟ مال کے معاملے میں، پیٹ بھرنے کے معاملے میں کیا تھی؟ معاملے میں ہماری حالت کیا تھی؟ ما طعامنا الا ورق الحبل، کانٹے دار پتے ہم لوگ کھایا کرتے تھے. کہاں ہے مسلم نوجوان، توحید والے نوجوان؟ کہاں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مال کے معاملے میں انہیں مال آنا چاہیے، انہیں توحید کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کی کوئی پرواہ نہیں. مال کمانے والے مسلمان کی وجہ سے معاشرہ خراب کیوں نہ ہو رہا ہو، حلال و حرام کی تمیز
تمیز کا خاتمہ کیوں نہ ہو چکا ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ ما طعامنا الا ورق الحبلہ، درخت کے پتے کھایا کرتے تھے۔ معاملہ کیا تھا؟ حتی قرحت اشداقنا، درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا گلا چھل گیا تھا، ہمارے باچھیں چھل گئی تھی۔ شعیب ابی طالب کا واقعہ سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، 3 سال تک مسلمان بند رہے۔ مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا کسی بھی طرح کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم چمڑا تک کھا لیا کرتے تھے، چبا چبا کر کے۔ دودھ پینے والے بچے روتے تھے اور بلک بلک کر کے روتے تھے، اور رونے کی آواز گھاٹی کے باہر جاتی تھی، لیکن کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ ماں کے چھاتی سے دودھ، ماں جب بھوکی ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ ماں جب خود بھوکی ہے تو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ بچے روتے تھے اور رونے کی آواز مکہ سے باہر جاتی تھی۔ بھلا دیا ہم نے صحابہ کرام کے قربانی۔ تو حتی قرحت اشداقنا، اس قدر ہمارا معاملہ تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے کھا لیتے تھے اور ہمارا گلا چھل جاتا تھا، ہماری باچھیں چھل جاتی تھی۔ معیشت کے معاملے میں صحابہ کرام کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی بہت ساری قربانیوں میں سے ایک قربانیاں یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ آج ایک مسلمان کے گھر میں اسلام نہیں ہے، آج ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا ہے، ایک مسلمان کی فیملی میں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ ان کے گھروں میں بڑی سے بڑی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، پڑھا بھی جاتا ہے تو قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو صحابہ کرام نے، یہ وہ قربانی ہے جو صحابہ کرام نے دیا۔ دین ایک طرف، دنیا ایک طرف، دنیا کو ٹھوکر مار دیا، دین کو اپنا لیا۔ کہیں سے مثال ہے، ان کی زندگی میں یہی بات صرف راسخ ہو گئی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں کامیاب کیسے ہو جاؤں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ میں کیسے رہ سکوں، صرف یہی سوال ہوتا تھا۔ قرآن کا چوکا لگاتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، قرآن کا چوکا لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل آیت نمبر 16 و 17 کے اندر فرماتا ہے، آیات کے مفہوم پر غور کیجئے، وہ صحابہ کرام کی عملی زندگی کا معاملہ بھی دیکھیے اور اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق کس بنیاد پر صحابہ کرام سے ہے، ہمارا تعلق کس بنیاد پر قرآن و حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے چین و سکون کو پسند کرتے ہو، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا پسند کرتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا میں دور تک کہیں سفر کرنا ہے، رات میں 2 بجے 2:30 بجے ٹرین پکڑنا ہے، اس ٹرین کو پکڑنے کے لیے رات بھر جاگ جانا پسند کر لیتے ہو، لیکن جب اسی رات کے آخری پہر میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے کہ لوگوں نیند سے بہتر نماز ہے، اٹھنا تمہیں پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آدمی لاکھ جینے کی کوشش کرے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، من و من مٹی کے اندر جانا ہے۔
دنیا فنا ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور دنیا میں ہر منٹ اور سیکنڈ کا پائی کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا مقصد بھی یہی تھا، صحابہ کرام کی قربانیوں کا مقصد بھی یہی تھا، ان کی ہر طرح کی قربانیاں یہی تھی کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، لہذا دنیا کی زندگی کے خاطر آخرت کو برباد کرنا یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ سوال کیا تھا؟ حدیث سے سمجھتے ہیں، حدیث وعن زیاد بن ابی زیاد مولا بنی مخزوم عن خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل او امرأة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة قال حتى قال ذات يوم حاجتي قال وما حاجتي قال أن تشفع لي يوم القيامة قال ومن دلك على هذا قال ربي قال اما لا فاعني بكثرة السجود رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت زیاد بن ابی زیاد، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے خادم ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا ایک مرتبہ اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہے تو کہو۔ آج بھی پوچھا جاتا ہے کوئی ضرورت ہے تو کہیے، ہاں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے فلاں جگہ پر ایگزام میں پاس کرنا ہے، مجھے ایک بڑا سا اچھا سا گھر بنانا ہے، اچھی سی زمین خریدنی ہے، ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے، اس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ اللہ کا حاجہ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، کوئی ضرورت؟ یہ ساری ضرورتیں موجود تھیں، یہ ساری ضرورتیں موجود تھیں، ہوتی مدلل انداز میں ہمارے شیخ محترم نے تقریر کی خواہشات نفسانی، نفس کی پیروی کرنا، یہ ساری ضرورتیں موجود تھی، لیکن وہ نفس کے غلام نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ سانس تک بھی لینا جانتے تھے۔ اللہ کا حاجہ قال حاجتی، کہا ہاں حاجت ہے، ضرورت ہے، کہا بولو، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی ان تشفع لی یوم القیامہ، آپ سے ایک گزارش ہے، ایک ضرورت ہے۔ وہ گزارش کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ میرے لیے سفارش کر دیجیے گا، قیامت کے دن آپ میرے لیے سفارش کر دیجیے گا۔ کون سوال کر رہے ہیں؟ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے، کپڑے نہیں صحیح سے پہننے کے لیے۔ احادیث علماء کرام جانتے ہیں کتنے سی حدیثیں ہیں کہ ایک ہی کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام گردن میں باندھ لیتے تھے اور ایک ہی کپڑے کے سہارے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہتے اللہ کا حاجت، کہتے حاجت ہے کیا؟ کہتے قیامت کے دن سفارش کر دیجیے گا۔ خیال آتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے، خیال آتا ہے ہمارے ذہنوں میں، کہتے ہیں قیامت کے دن سفارش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کرتے، من دلک علی ھذا، اتنا عظیم سوال اور اس قدر عظیم ضرورت یہ آپ کے ذہن میں ڈالا کس نے؟ ایک نفسیات کا تقاضا بھی کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کے مطابق ان کے ذہن و دماغ میں چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ دینی ماحول میں تھے، قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کہا رب بھی، میرے رب نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالا، میرے رب نے ڈالا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اما لا فاعنی بکثرت السجود، اگر قیامت کے دن چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں سفارش کروں، فاعنی بکثرت السجود، تو بہت زیادہ سجدے کیا کرو، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرو۔ یہاں توحید والے بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کا بھی اہتمام نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مزار پر جانا چھوڑ کر کے یہ سرٹیفکیٹ اپنے لیے بالکل اپنے لیے فکس کر رکھا ہے کہ ہم نے توحید کو اپنا لیا ہے، اب ہم جنت میں جائیں گے ہی، لہذا ہم بے نمازی کیوں نہ ہیں؟
کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ایک طرف دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، ایک طرف مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد کو آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ حالت جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، قرآن نظریہ پیش کرتا ہے کہ نہیں، آدھی فوج جنگ کرے گی، آدھی فوج نماز پڑھے گی۔ بیمار نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھیے، جب تک ہوش باقی ہے نماز معاف نہیں ہے۔ ہم فرضی نہیں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ بہت زیادہ سجدہ، بہت زیادہ نوافل کے ذریعے سے تم کیا کرو، میری شفاعت کو حاصل کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساری چیزیں موجود ہیں، دنیا کے آرام اور دنیا کی ضرورتوں کی انہیں ضرورت ہے، لیکن ان تشفع لی یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ میری سفارش کر دیجیے گا۔ فوقیت، صحابہ کرام کی قربانیاں حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں، جہنم سے بچنے کے معاملے میں، اگر اس حدیث کو ہم مسلمان اپنی زندگی میں پسا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے فیصلے جو کورٹ کچہری میں فائلوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کو پریشان کر رہا ہے، فیملی کو پریشان کر رہی ہے، لوگ مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، یہ حدیث سے مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه فمن قضیت له من حق اخیه شیئا فلا یاخذ منه شیئا فانما اقطع له قطعة من النار رواہ ابو داؤد فی کتاب القضاء۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، لوگوں میں بشر ہوں۔ عقیدہ کا ایک مسئلہ یاد رکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، بشر ہیں، آپ خود اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور تم لوگ اپنا جھگڑا لے کر کے میرے پاس آتے ہو، حل کر دیجئے، اختلافات کا خاتمہ کر دیجئے۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور یہ بھی بات ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دوسرے کے معاملے میں حق والا لگتا ہے، حالانکہ وہ حق والا نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی حق والا ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، اپنے معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی ناحق ہوتا ہے، وہ اتنا بولتا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ یہی حق والا ہے۔ یا تو ایک آدمی حق والا ہوتا ہے، کورٹ کچہری کے معاملے میں زیادہ علم نہیں ہے، جو ناحق والا ہوتا ہے کورٹ کچہری گویا کہ ان کے خالہ اور ماموں کا گھر ہے، سب معاملے میں جانتا ہے، کس وکیل کو پکڑنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا کھلانا ہے، کہاں کہاں کس کو دبانا ہے، ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو کہا سنو فَاقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، میں باتیں سن کر کے فیصلہ کرتا ہوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، اگر میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین آپ کی ہے اور آپ کو پتا ہے، آپ کا دل جانتا ہے کہ یہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ کی چرب زبانی کی وجہ سے، آپ کے غلط ثبوت پیش کرنے کی وجہ سے اور حق والا نہ بول پانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے ظاہری طور پر کہ یہ زمین آپ کی ہے اور میں نے کہہ دیا، دے دیا، تو سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دے کہ یہ زمین آپ کی ہے اور وہ آپ کی نہیں ہے تو وہ آپ کی نہیں ہے۔ یا کیا کہتے ہیں؟ ارے کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اب کیا ہوگا؟ اگر ہم حق پر نہیں ہوتے تو کورٹ ہمارے طرف فیصلہ کرتا ہے، ہم جیت گئے، ہم نے تو جنگ جیت لیا ہے۔ نہیں، کورٹ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر یہ جملہ نکل جائے کہ یہ زمین آپ کی ہے اور وہ آپ کی نہیں، آپ کا دل جانتا ہے، حدیث کہتی ہے فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، نہ لے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، وہ زمین نہیں لے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے۔
صحابہ کرام کے معاملہ کیا تھا؟ اس کے بعد کی حدیث، فبکر رجلان، دونوں صحابی رونے لگے، دونوں صحابہ رونے لگے۔ چند لمحہ پہلے لڑتے لڑتے آ رہے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، جہنم کی بات آئی، جہنم کی بات آئی۔ اب یہاں پر قربانی دیکھ لیجئے، اب جہنم کی بات سن لینے کے بعد دونوں صحابہ رونے لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حقیقت، ایک شخص دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ لے لیجئے، جہنم سے بچنا ہے۔ دوسرا شخص، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ لے لیجئے، حقیقت مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ جان رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ اگر میں نے غلط طریقے سے یا پھر اگر کسی بھی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، جہنم نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے تو ساری قربانیاں تھیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو جہنم کا معاملہ آج اگر مسلمان کی زندگی میں حقیقی معنوں میں اگر جہنم کا خوف بیٹھ جائے، بہت سارے مسائل، بہت سارے کیس اور بہت سارے مقدمات یوں حل ہو سکتے ہیں، کورٹ کچہری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی قربانیاں اتباع رسول کے معاملے میں، گھر سے نکالا جا رہا ہے، اب مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 جو ہے وہ میرے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ کہے کہ بیٹا شرک کر، ماں باپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی عمل کروانا چاہے تو اس صورت میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، اس صورت میں ماں باپ کی بات کا انکار کر دینا ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں ماں باپ کی بات کا انکار کر دینا یہ نافرمانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے تعلق سے نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو ماں نے اسٹرائک کر دیا۔ ماں نے کیا کہا؟ تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ماں نے کہا کہ واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او تکفر، کہا بیٹے تم میرا بہت فرما بردار بیٹا ہے، سن اللہ کی قسم نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی یہاں تک کہ تو محمد کا انکار کر دے یا میں مر جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اذا ارادوا ان يطعموها شجروا، جب ماں کو کھلانے کا ارادہ کرتے تو ماں کے منہ کے اندر ایک لکڑی رکھتے اور اس کے بعد سے کھانا ڈالتے تھے، اس قدر پسند ہو گئی تھی۔ جب دیکھا حال یہ ہے تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہا، جو جملہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، وہ جملہ ہر اس موحد کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ توحید اپناتے ہیں تو گھر والے ٹارچر کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناتے ہیں کبھی گھر والے نکال دیتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ غلط انداز سے پیش آتے ہیں۔ کیا کہا کہ یا امہ، اے میری ماں، تعلمین جان لے، لو کانت لک مئات نفس، اے میری ماں اگر آپ کے پاس 100 جانیں ہوں، فخرجت نفسا اور 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائے، ما ترکتو
ہادا ما ترکت ہادا للشیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین میں نے اپنا لیا ہے، آپ کی جان بھی کیوں نہ نکل جائے، مجھے آپ کی جان نکل جانا پسند ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو، یہ سعد بن ابی وقاص کو پسند نہیں۔ فَإِنْ شِئْتِ کُلِی وَإِنْ شِئْتِ لَا تَأْکُلِی فَأَکَلَتْ، جب دیکھا ماں نے کہ باپ کے بیٹا بڑا پرعزم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں، تو ماں نے پھر کھانا پینا چالو کر دیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ اتباع کے معاملے میں صحابہ کرام نے بے شمار قربانیاں دی۔ آج کیا دیکھا یہ جاتا ہے کہ توحید والے ہیں، توحید ہے، لیکن گھر والوں کو توحید کی دعوت نہیں دی گئی ہے، گھر والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ توحید والے ہیں، شادی کا ہی موقع ہو وہی شخص میلاد تک بھی کرواتا ہے، کیوں؟ اللہ بھی خوش، محلہ بھی خوش۔ میلاد نہیں کرانی ہے، اس کی بھی قربانی نہیں دے سکتا ہے، جو اس چیز تک کی بھی قربانی نہ دے۔ صحابہ سے محبت آپ کس لیول اور کس انداز سے کرتے ہیں، جواب دیا جائے۔ صحابہ کرام کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، حدیث کا مطالعہ کیجئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سناتے ہیں کہ یہ سونے کی انگوٹھی نہیں، یہ آگ کا انگارہ ہے، کھول کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہاں منگنی کے موقع پر اہل حدیث لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے، کیوں؟ ساس کا دل رکھنے کے لیے۔ سالی آئی تھی نا، سالی کا دل رکھنے کے لیے۔ کیا ہوگا؟ پہن کے پھر کھول لیں گے، اگر نہیں لیتے ہیں تو نقصان ہو جائے گا، ارے پہن کے اپنے پاس رکھ لیں گے، کسی کو دے دیں گے۔ سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا کہ ماں 100 جانے بھی نکل جائے سعد کو گوارا ہے، لیکن دل سے سعد بن ابی وقاص کے دل سے طریقہ رسول نکل جائے یہ گوارا نہیں۔ صحابہ کرام سے محبت کس لیول کا ہے ہماری زندگی؟ مصائب صحابہ کرام کی زندگی میں مصیبتیں کیسی آئی، کیا پریشانی آئی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے رکھتے ہیں، وہ درد کیا تھا ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردتا له في ظل القعبہ فقلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يغفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسيد الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري في كتاب الفضائل۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، دین کی خاطر اتنی قربانیاں ہم دے رہے ہیں، اس قدر مکہ میں ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، اس قدر مکہ میں ہمیں جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ کتنی پریشانیاں جھیلیں گے، کتنی مصیبتیں برداشت کریں گے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خباب گھبرا گئے۔ کان الرجل فی من کان قبلکم یغفر له فی الارض فیجعل فیہا، خباب آپ سے پہلے جن لوگوں نے توحید کو اپنایا، نبی کا راستہ اپنایا، توحید کو اپنانے کی وجہ سے ان کی قربانیاں کیا تھی؟ قربانیاں یہ تھی کہ انہیں زندہ زمین کے اندر دفنا دیا گیا، زندہ دفن ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن توحید دفن ہو جائے یہ گوارا نہ کیا، ایمان دفن ہو جائے یہ گوارا نہ کیا۔ فَيُجَاءُ بِالْمِنشَارِ
فَيُجْعَلُ عَلَى رَاسِهِ وَيُشَقُّ بِسْنَتَيْنِ، لکڑی چیری جانے والی آری لائی جاتی اور اس آری کو وہ آری سر کے بیچ میں چلا دی جاتی، آدمی لمحوں میں دو ٹکڑا ہو جاتا، دو ٹکڑا ہو جانا پسند کر لیا لیکن ایمان دل سے نکل جائے یہ پسند نہ کیا۔ وَيُنْشَطُ بِأَمْشَاطٍ مِّنْ حَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصْبٍ، خباب لوہے کی کنگھی بدن کے اندر چپکا دی جاتی تھی اور اس لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے گوشت کو نکال لیا جاتا تھا، ہڈیوں کو خرچ دیا، ہڈیوں کے اندر وہ چلا دی جاتی تھی، پٹھوں کے اندر وہ چلا دی جاتی تھی۔ وما يصده ذلك عن دینه، اس کے باوجود دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ خباب تسلی یہ ہے، پیشن گوئی یہ ہے کہ واللہ لا یتمن ھذا الامر، یہ دین مکمل ہو کر کے ہی رہے گا۔ یہ پیشن گوئی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ پیشن گوئی سمجھ میں نہ آتی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہو چکا تھا، بنوان تسلیم کر لیا۔ کہا یہ دین مکمل ہو کر کے رہے گا، کب کر رہے ہیں؟ جب مکے میں مسلمان کو جینا مشکل ہے، کب کل کس کی جان چلی جائے، کل کب کنہیں مارا جائے، کل کب کسے آگ میں چلایا جائے، یہ حالت ہے۔ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ واللہ لا یتمن ھذا الامر، لہذا یہ جملہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے، وہ نقطہ یاد رکھا جائے کہ آپ کسی گلی کسی محلے میں ہیں، کسی گاؤں میں ہیں، اکیلے تنہا ہیں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہے، آپ نے دعوت توحید کو اپنایا ہے، آپ مایوس نہ ہو، واللہ لا یتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر کے رہے گا۔ کوشش کریں، تبلیغ کریں، دعوت دیں، مانے نہ مانے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، دین کی دعوت دیتے رہیں، توحید کی دعوت دیتے رہیں، لہٰذا توحید کی دعوت دینے میں پیچھے نہ ہٹیں، ایک بار دو بار تین بار نہیں، زندگی کا مشن بنا لیں۔ ہم کامیاب ہیں، ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سکی عمر 950 سال تک صرف اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اتباع کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 40 یا 80۔ تو واللہ لا یتمن ھذا الامر حتی یصیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا یخاف الا اللہ او الذئب علی غنمه ولکنکم تستعجلون۔ معاملہ ہوگا، آئے گا کہ لوگ سفر کریں گے، دور دور تک سفر کریں گے، صنعاء سے حضرموت تک سفر کریں گے، بڑے بڑے شہروں کا سفر کریں گے، لیکن امن ہی امن ہوگا اسلام کی وجہ سے۔ اس قدر اسلام پھیل چکا ہوگا، اس قدر اسلام پھیل چکا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا، بکری کو صرف بھیڑیے سے ڈر ہوگا اور کسی سے ڈر نہیں ہوگا۔ قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ قرآن سوال کرتا ہے، ایمان والے ہو اور کہتے ہیں کہ پریشانی نہیں آئے گی؟ ایمان والے ہو، زندگی میں توحید صحیح سے نہیں ہے، طریقہ رسول نہیں ہے عمل کے معاملے میں، جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ قرآن سوال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے، زندگی میں توحید کی وجہ سے، طریقہ رسول کی وجہ سے کوئی گھٹنا نہ گھٹے اور یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یہاں تک کہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر تم سے پہلے ایمان والوں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ پریشانیاں جب تک تمہاری زندگی میں نہ آئے تب تک کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ معاملہ بھی کیا تھا؟ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت کے سودے کی بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے کی حالت کیا ہے؟
جو خوشبو لگایا کرتے تھے وہ خوشبو باہر سے آتی تھی، جو جوتا پہنا کرتے تھے، جو کپڑے پہنا کرتے تھے، وہ جوتا اور کپڑے باہر سے آتے تھے۔ اسلام لے آتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ماں کا دلارا بیٹا، ماں کو جب پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا صابی ہو گیا ہے، میرا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے محمد کا دین اپنا لیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، ہر چیز چھین لی جاتی ہے، ہر نعمت چھین لی جاتی ہے، ہر آسائش چھین لی جاتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو ٹاٹ پہن کر کے نکلتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ احد کے اندر اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں کفن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جو چادر ہے، وہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ اس چادر سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جب تک تمہاری زندگی میں تم سے پہلے ایمان والوں کی مصیبتوں کا سامنا تم سے نہ ہو جائے، کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں کہ میدان احد میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر کے پتہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ ہماری ابھی شادی ہوئی تھی، میرے شوہر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہانا تھا، غسل کرنا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کی طرف جانے کے لیے کہا ہے۔ جب یہ آواز ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کا وقت، غسل کر کے اتنا وقت بھی برباد کریں، غسل کر کے یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں غسل کروں گا، غسل میں میرا وقت لگ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ ہماری نافرمانی صرف بس نماز میں ہی پوچھتے ہیں، رفع الیدین کندھے تک کے کانوں تک، پاؤں کیسے پھیلانا ہے۔ کوئی نیا آدمی اگر مسجد میں آئے، کوئی نیا عالم مسجد میں آئے، وہ شخص اس قدر پوچھتا ہے کہ رفع الیدین کہاں تک کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سنتیں کیسے ہیں، سنت موقدہ کیا ہے۔ وہی شخص مسجد کے باہر حرام خور ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، حقوق کو دبایا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے صرف مسجد تک، اس کے بعد ہم آزاد، اس کے بعد جو چاہے کریں، یہاں کیا کریں۔ کہتے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرنا بھی گوارا نہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے غسل دیا ہے، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جب تک تم سے پہلے ایمان والوں کی مصیبتیں تمہاری زندگی میں نہ آئے، تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، قربانیاں دیکھ لیجیے، ایمان لے آئے ہیں لیکن قدم قدم پر ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی پریشانی کہ اگر ایک مطالعہ کرنے والا، ایک عالم ہے، کوئی بھی شخص ان کی سیرتوں کو پڑھتا ہے، ان کے بارے میں، ان کی پریشانیوں کے بارے میں جانتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ سارے واقعات ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایمان ہے، مومن کا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، طریقے رسول پر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، کبھی سماج کی وجہ سے،
کبھی کسی شخص کی وجہ سے، کبھی کسی شخص کی وجہ سے. لہٰذا اگر محبت رسول ہے، توحید کا کے دامن کو آپ نے تھاما ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، یہ دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. یہی وہ چیزیں تھی جن کے خاطر صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ ماحول نہیں ہے، جبکہ ہم اس طرح آزمایا بھی نہیں جا رہا ہے. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ آیتیں واضح کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ لوگ کہہ دیں کہ ہم نے ایمان لے آیا ہے، ہم نے توحید کو اپنا لیا ہے، وهم لا يفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. قرآن کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے. اور کیوں آزمائیں گے؟ تاکہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کا دعویٰ کرنے والا، توحید کا دعویٰ کرنے والا حقیقی معنوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آزمائے نہ جائے ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور اس آیت کو سامنے رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی آزمائش، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط کے مطابق انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جا سکتی ہو. مکہ سے نکلتی ہے مدینہ آنے کے لیے. سیرت کے کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حبار بن اسود جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر کو مارتا ہے. اور مزید ابن عبد البر کے اندر واقعہ لکھا جاتا ہے کہ حبار بن اسود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دے دیتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکی ہے، اور اس قدر دھکا دیا جاتا ہے. اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل سے ہے، حاملہ ہے. دھکا اتنا زور سے دیا جاتا ہے کہ وہ گر جاتی ہے. فَسَقَطَتْ عَلَى صَخْرَةٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹان پر گر جاتی ہے. فَاسْقَطَتْ، اور حمل گر جاتا ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا مَرَضُهَا حَتَّى مَاتَتْ سَنَةَ 8 من الہجرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور بڑی بیٹی مدینہ کے اندر آتی ہیں، لیکن جو دھکا کھاتی ہیں اور گرنے کی وجہ سے اور بچہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ خون بہتا رہا، ہمیشہ خون کے بہنے کی بیماری کا شکار ہوئی، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. وجہ دھکا دے دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو میری وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے، میری وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے آزمایا ہے، ہر دور کے مومن کو آزمایا ہے، ہر دور کے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمایا تاکہ جانچیں پرکھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہی السابعۃ سبعۃ فی الاسلام. اسلام لانے والوں میں وہ 7ویں خاتون تھی. اذبها ابو جہل وطعنها فی قبولها حتی ماتت. ابو جہل اسے ستایا کرتا تھا، مارا کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ ابو جہل نے اپنا نیزہ اٹھا کر کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں دے مارا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں، اس مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں اور وفات پا جاتی ہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قرآن کہتا ہے
کہ مومن ہے تو آزمائش زندگی میں آئیں گی، قرآن کہتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو آزمائشیں بھی زندگی میں آئیں گی۔ صحابہ کرام کی قربانیاں، اور ایسی ایسی قربانیاں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ انسان تھے جنہوں نے ایسی قربانیاں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں، آدمی اگر صحابہ کرام کا نقشہ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے تو لگتا ہے نہیں یہ کسی انسانوں کی دی ہوئی قربانیاں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کے لوگ تھے جنہوں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ ایسی قربانیاں، ایسی قربانی، آخری بات کہا کہ اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، ایسی قربانیاں دی صحابہ کرام نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام کے ایمان کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ ہمارا معاملہ کیا، کون ہے بھائی؟ ہم توحید والے ہیں، نبی والے ہیں، دیکھ کے تو لگتا نہیں ہے، دیکھ کے تو لگتا نہیں، بتانا پڑتا، بتانے پر بھی لگتا نہیں۔ ہماری حالت، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے لوگ پریشان ہیں، اپنے تو اپنے، غیر مسلم تک بھی پریشان ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی ایمان کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیجیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں جس طرح سے تم نے، یعنی تم صحابہ کرام نے جس طرح سے ایمان لایا ہے، اگر صحابہ کرام کے ایمان کی طرح اگر یہ کفار مشرکین بھی ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ کہ ان کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے، مثال اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ، اور ایمان کی طرح ایمان لانا کا مطلب ہے کہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور صحابہ کے ایمان اور صحابہ کے طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا طریقہ بتایا، نجات کا راستہ بتایا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمة ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا علیہ واصحابی، رواہ الترمذی فی ابواب الایمان۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَتَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، میری امت پر وہ برا دور بھی آئے گا جو دور بنی اسرائیل پر آ چکا تھا۔ حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، بالکل یہ امت بنی اسرائیل کے دوش بدوش چلے گی، قدم بقدم چلے گی۔ حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک، بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اس امت کے اندر بھی ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ برائی میں قدم بقدم چلے، لیکن اختلاف کے معاملے میں ایک قدم امت محمدیہ آگے بڑھ جائے گی۔ اختلاف کے علاوہ تمام برائیوں میں امت محمدیہ کے اوپر ایسا برا دور آئے گا کہ قدم بقدم ہی امت چلے گی، لیکن اختلاف کے معاملے میں ایک قدم آگے بڑھ جائے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 أُمَّةٍ، امت محمدیہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، الا ملت واحدہ، ایک جماعت کے، ایک مسلک کے علاوہ سارے مسالک جہنمی ہوں گے۔
من ہے یا رسول اللہ؟ سوال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ گروہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے لوگوں کا نام نہیں بتایا، صفت کو بیان کر دیا۔ اس صفت والے جب تک رہیں گے اور جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ مسلک جنت میں، جنت کی راہ پکڑی جانے والی جماعت سمجھی جائے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ وہ جماعت جو جنت میں جائے گی وہ کون سی جماعت؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، اس وقت ہم جن جن اماموں کو جانتے ہیں، ان اماموں کا کیا، ان اماموں کے باپوں کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ چاروں میں سے کسی اور کو پکڑ لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ کسی اور کو اپنا لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ صحابہ کرام کس پر تھے؟ وہی اتر رہی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جس جماعت کا عقیدہ ہوگا، جس جماعت کا عمل ہوگا، یہی وہ جماعت ہوگی، یہی وہ مسلک ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے مسالک ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں۔ ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جنت میری جماعت میں موجود ہے، لیکن حدیث کا یہ آخری ٹکڑا سامنے رکھا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ دین، وہ طریقہ، جو دین اور جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، وہ دین، وہ طریقہ، وہ عقیدہ اگر آج بہت ساری جماعتوں کے درمیان کسی ایک جماعت کے اندر ہے تو جماعت اہل حدیث کے اندر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم عمل میں پیچھے ہیں، لیکن منہجی اعتبار سے لہذا ما انا علیہ و صحابی، ہمارا منہج وہی ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو صحابہ کرام نے عمل کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں جس کو اسوہ بنایا ہے، جس کو نمونہ بنایا ہے، وہی جماعت اور اسی پر چلنے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ لہذا قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں، نمونے کے طور پر ان چند باتوں کو رکھا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے اندر ایمان کو جگانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر دعوت دین کا جذبہ لے کر کے اٹھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے میں جو آزمائشیں، جو پریشانیاں آئیں، ان آزمائشوں کو آزمائش سمجھ کر کے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ڈٹ کر کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کا علم لے کر کے ہمیں دوسروں تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں شرک و بدعات کے اندھیرے میں لوگ جی رہے ہیں، وہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، وہ جو ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں خاتمہ ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، قبر کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، میدان محشر کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔